جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میں چاہوں گا شروعات پر ڈسکلیمر لگا دیجیے گا کہ کمزور دل حضرات یہ واقعہ چاہیں تو نہ سنیں، چاہیں تو ہٹا دیں۔ میں خود ڈر گیا ہوں یہ سن کر، میں اس منظر کو فیل کر کے ڈر گیا ہوں جو انہوں نے بتایا، اور میں محسوس کر رہا تھا کہ انہوں نے جو دیکھا تو دیکھنے والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، جن کے ساتھ ہو رہا تھا وہ تو اٹ سیلف الگ واقعہ، دیکھ رہے ہوں گے ان پر کیا گزری ہوگی۔ تو میں خود ڈر گیا ہوں اس دیکھ کر۔ یہ تو بہت مارننگ کی پکچر ہے جی، گرلز اسکول، ٹھیک، اس میں جو دکھانا ہے آپ کو وہ دکھانا ہے یہ درخت پیچھے۔ اچھا، یہ تصویر کا مقصد صرف درخت دکھانا ہے جی۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ واقعہ جو ہمیں بھیجا گیا، جس کو میں چاہوں گا کہ بہت زیادہ احتیاط سے اور نوٹ کر کے سنا جائے۔ صحیح۔ السلام علیکم سجاد بھائی، میرا نام ثنا ہے، میں کوٹری سندھ پروونس سے بلونگ کرتی ہوں۔ کوٹری سندھ جو ہمارا بڑا، میں پہلے دادو میں پڑھتی تھی، پھر بابا کی ٹرانسفر ہوئی تو ہم کوٹری شفٹ ہو گئے۔ میری کوٹری اسکول ایڈمیشن ہوئی، آئی واز ان 8th کلاس۔ تو وہاں میں نے بہت قدیم پیڑ ٹری دیکھا، جسے بہت بڑا ٹری تھا جس پہ بہت سارے شاپرز ہینگ تھے۔ اچھا، اس درخت پر بہت سارے شاپر لٹکے ہوتے تھے، صحیح، جس پہ بہت سارے شاپر ہینگ تھے، کسی میں شوگر، کسی میں سالٹ، کسی میں سویٹس۔ اس درخت میں بہت ساری تھیلیاں لٹکی ہوتی تھی، کسی میں چینی، کسی میں نمک، کسی میں مٹھائی۔ لوگ پھینک دیتے یا پہنچا دیتے کسی طرح۔ صحیح۔ انہوں نے وہاں کیا کیا کہ ہنسی وہاں پر۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ہنسی کہ یہ کیسا درخت ہے، کیا اس میں سے چینی، نمک، مٹھائی نکلتی ہے؟ تو اس کے ساتھ جو دوست تھی ان کے ساتھ، انہوں نے ان کو کہا تم معافی مانگو فوراً۔ اتنا ڈر تھا پہلے سے، کہتی یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ منتیں مانگتے ہیں، یہاں پر لوگ چیزیں پھینک دیتے ہیں، صدقات پھینک دیتے ہیں، تعویذات پھینک دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو تم جو ہے نا فوراً الرٹ ہو جاؤ۔ تو یہ ہنسی، کہتی ہیں میں بہت زور سے ہنسی اور میں نے مذاق بھی اڑایا۔ اچھا، خیر پھر پتہ نہیں فوراً ہی میرے دل میں خیال آیا تو میں نے معذرت کر دی اسی وقت انجانے میں۔ صحیح۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں نے کلاس میٹ سے پوچھا، اس نے کہا کہ جس کی منگ یہ پوری کرتا ہے وہ ہینگ کر کے جاتا ہے، وہی منت کہہ لیں۔ میں نے اس کی بات کا مذاق اڑایا، اس نے مجھ سے کہا میری قسم ہے میرے سامنے اس پیڑ سے معافی مانگو ورنہ بہت برا ہوگا۔ یہ بتا رہی ہیں اپنا واقعہ۔ میں نے اس کے فورس کرنے پر کہا کہ پیڑ مجھے معاف کر دینا، اور ہم کلاس میں چلے گئے۔ مطلب فوراً ہی مان لی بات۔ اب ٹیچر کلاس میں انٹر ہوئی، کوئی 10 منٹ ہی گزرے تھے، سامنے والی لابی تھی کلاس کی، پھر پلے گراؤنڈ، اس کے آگے وہی پیڑ، اور اس پیڑ کے آگے کلاس روم تھے، وہاں سے لڑکیوں کی چلانے کی آوازیں آنے لگی اسی وقت جیسے یہ پیچھے کلاسز دیکھ رہے ہیں، وہ اس طرف تھی، 8 کلاس ان کی یہاں تھی، بیچ میں پلے گراؤنڈ ہے، پلے گراؤنڈ کے بعد درخت، اور اس کے پیچھے یہ کلاسز نظر آ رہی ہوں گی آپ کو۔ وہ یہاں پہنچی ہیں، ٹیچر آ گئی ہیں، یہاں سے بہت ساری لڑکیوں کی چیخنے کی آواز ہے، چلانے کی آواز ہے اسی وقت۔ انہوں نے واقعہ بتایا اپنا شاپرز والا، مذاق اڑانے والا، معافی مانگنے والا، یہ آ گئی ٹیچر کلاس میں آئی، جیسی آئی اسی وقت وہاں پر بہت ساری لڑکیوں کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ جب سب کلاس میٹ خوف سے کلاس روم سے باہر آئی، میں بھی آئی، میں نے لابی سے گراؤنڈ پہ دیکھا 2-3 لڑکیاں
فرش میں رینگ رہی تھی. اچھا 2-3 لڑکیاں اسی درخت کے نیچے فرش پہ رینگ رہی تھی. ان کے شوز رینگتے ہوئے اتر رہے تھے, اچھا یہاں تک کہ ان کی ساکس بھی. وہ رینگ رہی ہیں جیسے سانپ رینگتا ہے, کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں. ان کے ہاتھ پاؤں مطلب رینگنے کی پوزیشن میں. 2 سے 3 لڑکیاں, اور یہ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ان کے رینگتے ہوئے ہی ان کے جوتے اتر رہے ہیں, خود اتر رہے ہیں, اور ان کے رینگتے ہوئے ہی ان کی ساکس اتر رہی ہیں. صحیح, کوئی کھینچ رہا ہے, وجود ہے. 1 نہیں 2 نہیں 3 لڑکیاں. 3 لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوا. ہماری ٹیچرز نے بازو سے پکڑ کے ہمیں کلاس میں اندر کر کے کلاس لاک کر دی. کہا درود پڑھیں سب. صحیح, اچھا فیصلہ. کچھ نہیں ہوا. سب لڑکیاں رو رہی تھیں. میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی. ہمیں 1 گھنٹہ چیخیں آوازیں سنائی دی. میں لگاتار درود آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی. پھر سب تھم گیا. ہمیں گھر جانے دیا گیا. دوسرے کی وجہ سے یہ سب دیکھ کے میری یہ سب دیکھ کر میری روح کانپ گئی. اینڈ میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ آج ہی میں نے ٹی کے بارے میں سنا, آج ہی میں نے اسے برا کہا. کیا یہ اب میرے ساتھ بھی ایسا کرے گا یا مجھے ڈرا رہا ہے؟ آج میں گریجویٹڈ ہوں, صحیح, پر پھر بھی وہ سچویشن یاد کر کے مجھ پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. میں جب گھر گئی میں اپنی امی سے لپٹ کے بے انتہا روئی. میں خوف سے کانپ رہی تھی. ان کا ایک ہی سوال تھا کہ ہوا کیا. میرا ایک ہی جواب تھا, اسکول نہیں جانا, وہ پیڑ مجھے مار دے گا. 1 ہفتہ مجھے شدید فیور ہو گیا تھا. یہ تصویر جی آپ کے سامنے. ان بچیوں نے ایسا کیا کیا جو اس پہ یہ اثر انگیز ہوا, یہ نہیں پتہ چل سکا. بدتمیزی کس نے, انہوں نے کی. دیکھیں انہوں نے ایک مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی. انہوں نے وہ سوال اٹھایا, اس کا جواب دیا, ایک غلطی کی, فوراً ایکسیپٹ کی, بات ختم ہوئی. ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. صحیح, کیونکہ بچیاں ادھر نا پیرنٹس سے الگ ہوتی ہے. بچے جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو ماں باپ کے ایک اور میں ہوتے ہیں, ہوتا ہے اللہ نے رکھا ہے کہ ماں باپ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. لیکن جب بچے یہاں سے جب اسکول جاتے ہیں تو اکیلے ہوتے ہیں, اور بچے بھی اکیلی ہوتی ہیں, اور یہ اکیلی پھرتی ہیں, جاتی ہیں, گھومتی ہیں. بات یہ ہے یار, ہم تو کچھ جانتے ہیں احتیاط, خواتین ماشاءاللہ بہت زیادہ جانتی ہیں احتیاط. سب نے سنا پڑھا ہوتا ہے, بس بھولے نہ. ہمیں یاد ہے تو آباد ہے, بھول گیا تو برباد ہے, اس طرح کی چیزیں. یہ وہ کہتے ہیں کچھ کام کرنے ہیں, کچھ کام نہیں کرنے ہے ہی نہیں. تو اس جگہ پہ ایسی جگہوں پہ بعض اوقات نا پہلا کے پھسلا کے بلایا جاتا ہے, اندر سے کہتے ہیں چلو کچھ نہیں ہوتا, چلو چلتے ہیں. یہ بچوں میں بھی ہوتا ہے, یہ بڑوں میں بھی ہوتا ہے. آپ بھی ایسے پروگرام کریں, آپ کو بھی بہلا کے پھسلا کے لایا جاتا ہے. اب آپ تو ہیں دماغی طور پہ اسٹرانگ, اب ہر بچے تو نہیں ہے نا اس طرح سے. ان کو کیا پتا کہ کس میں بات کہاں جا رہی ہے, اور وہ نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں. اب میرے خیال سے جو اب اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے, انہوں نے تو معذرت کر کے الگ کر دی ہے. وہ شاید بچیاں وہ شاپر کو دیکھ کے انہوں نے بھی کچھ ایسے سوالات اٹھائے. وہ عطاب جو غصہ جس چیز کا بھی تھا وہ ان پر اس پر اتر گیا. سب سے پہلی بات دور اندیشی تو یہ کہتی تھی کہ ایسی چیزوں کو جب دیکھتے ہیں نا, ایسے جب آپ کا روز کا آنا جانا ہے, اسپیشلی بچیوں کا آنا جانا ہے, آپ کا ایک آن گوئنگ آن ورکنگ جگہ ہے آپ کی, ایسی جگہ کو تو ویسے ہی آپ کو صاف رکھنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ جو لوگ جو یہ جو پھینکنا ہوتا ہے نا, چاہے وہ کچرا ہو, چاہے وہ سو کالڈ آپ کا صدقہ ہو, چاہے وہ کوئی منت ہو, یار پھینکنا جو ہے بند کریں. پھینکنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا. آپ کوئی ایسی جگہ تھوڑی ہے, ٹھیک ہے پرانی جگہ دیکھ کے آپ پھینک رہے ہیں, یار وہ اسکول ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی منت ایک ہی پوری ہو گئی ہو, تو لوگوں نے اللہ کی طرف سے تو لوگوں نے جا کے ادھر تھوڑی پھینکیں گے. ہاں لیکن یہ طریقہ صحیح, کھلا دیں, بھوکوں کو کھلا دیں, یار جانور کو ڈال دیں, پرندوں کو ڈال دیں, اتنے ہیں ضرورت مند کو
ابھی تو آپ ڈھونڈتے نہیں ہیں, صرف آپ آنکھیں بند کریں گے آپ کو آس پاس بہت محسوس ہو جائے صحیح. گی. مجھے کیا کہتے ہیں یاد پڑتا ہے جب ہمیں امی بیچتی تھیں کہ کچرے میں چلے جاؤ تو ہمیں تنبیہ کرتی تھیں کہ ایسی جگہ رکھنا جہاں پہ کوئی آنکھ سے چلتا نہ ہو, مطلب جانور آ کے ہی کھائے. تو ہم تھوڑا سا گہرائی میں جا کے چیز رکھتے تھے تاکہ بچے کو گزرے ہی نہ. یار مجھے یاد ہے چوراہے پہ جی آپ پیچھے پلٹ کے نہ دیکھیں, میں تو یقین کریں یار کیا ڈیٹیل بتاؤں, بہت طریقے ہیں جی دینے کے. آپ 2 بار ایسے اوپر ہوا میں کوئی گوشت وغیرہ اچھالیں گے اتنی چیلیں آ جائیں گی, اتنے کوے آ جائیں گے یار ماشاءاللہ. سمندر میں مچھلیاں انتظار کر رہی ہیں آپ کو, جانور اتنے ہیں, ضرورت مند اتنے ہیں. کئی ہوٹلوں کے بعد بھوکے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی آپ کے آس پاس ضرورت مند ہوتا ہے, بول کے دیں, بول کے دینا ہے کہ جی بول کے دینا ہے آپ نے, وہ لینا چاہیں لے, نہ لینا چاہیں نہ لیں, کوئی ایسی بات نہیں. بٹ یار یہ جو پھینکنا ہے نا, درختوں پہ پھینکنا, کچرے میں پھینک دینا, یہ خدا نہ خواستہ ابھی تک جو محفوظ ہیں وہ توبہ کر لیں. آئندہ جو ہے نا ایسا نہیں کرنا, کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑا, پھر سمجھ سے چیزیں کراس ہوتی ہیں. انڈیا سے ایک بھائی کہتے ہیں کہ ہم پہلے غلطیاں کر جاتے تھے, اب نہیں کرتے. یہاں تک کہ جلدی میں ہم کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ اپنی سمجھ لیں کہ حاجت پوری کر لیتے تھے واش روم میں. بہت جلدی بات ہے, جلدی میں. لیکن وہ دن سے جب سے ہم نے دیکھا اس کے بعد سے ہم نہیں کرتے ایسا. دعائیں دے رہے تھے بہت آپ کو, خود بخود ہی, حالانکہ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ ایسا نہیں کریں, لیکن وہ خود بخود ہی چیزوں کو تقاضا تو ہے نا, کچھ طریقہ ہے یار, طریقہ ہے اپنی چیزوں کو. اب آپ نے تصور کیا شہناز بھائی کہ کیا گزرائی ہوگی دیکھنے والوں پہ. 1 نہیں 2 نہیں 3 بچیاں دن میں اس درخت کے نیچے, کیا لفظ تھے وہ, کیا ہو رہی تھی, رینگ رہی تھی. رینگنا کسے کہتے ہیں, جیسے سانپ رینگتا ہے, بہت برا حال ہوتا ہے, پیٹ جسم سب چھل جاتا ہے, بہت تکلیف دے رہا رینگ رہے اور رینگتے ہوئے آپ کے جوتے ساکس اتر کیسے, کچھ نہ کچھ 1 نہیں 2 نہیں 3. پھر بعد میں انہوں نے بتایا نہیں کہ بچیوں کے ساتھ کون تھی, کیا ہوا. سر میں تو لکھا ہے نا انہوں نے کہ میں تو یہ ہے کس جگہ کا ویسے واقعہ, سر کوٹری تو ہمارے بہت ہی قریب ہے سجاد بھائی. سندھ تو ہم یہاں سے کراس کرتے تھے, حیدرآباد سے پہلے تو کوٹری آتا ہے جی. پہلے دادو میں پڑھتی تھی, والد صاحب کا ٹرانسفر ہوا, پھر یہ کوٹری اسکول میں. میرے دماغ میں روڑی آ رہا تھا, روڑی میں گیا ہوں. کوٹری سے ہم لوگ گزرتے ہیں اسٹیشن وغیرہ سے, پہلے اسٹیشن کی کراچی کے بعد کوٹری ہی آتا ہے جی. تو بس یہی ہے کہ ابھی تصویر جا ہی رہی ہے کہ جو لوگ ابھی بھی اسکول آباد ہی ہے تو درخت کے پاس سے بچے ہوئے. نہیں مجھے پتہ نہیں ابھی کی اس تصویر ہے یا ان کی اس دور کی اس تصویر ہے, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کب کی ہے. گورنمنٹ اسکول ہوگا تو آباد ہی ہوگا. بٹ یہ ہے کہ یہ واقعات ہوئے ہیں جی. دیکھیں بڑے بوڑھے جو کہہ گئے وہ ایسے ہی نہیں کہہ گئے, صحیح بات ہے. وہ اپنے تجربات کی بنا پہ ان تکالیف کو برداشت کر کے ان سے گزر کے ایک نچوڑ نکال کے آپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ یہ مت کرنا یا یہ ضرور کرنا. ضروری نہیں کہ آپ اس تمام مراحل سے گزریں پھر آپ کو بات سمجھ آئے, پہلے ہی کر لیں. ہر کوئی گزر بھی نہیں سکتا ان مراحل سے, تو کچھ احتیاطیں ہیں. کیا جاتا ہے احتیاط کرنے. ہمارے ایک پارک تھا سجاد بھائی, ہمیں کھیلنے کا بہت شوق تھا, تو ہماری والدہ نے نا ہمیں, مطلب ہمارے جو محلے کے سب بچے تھے, ہمیں ہر طرح سے اس پارک میں 1 سے لے کے 3 بجے تک جانے کو منع تھا. ہم نہیں جاتے تھے, پھر سناٹا ہوتا ہے کوئی نہیں جائے گا, صرف کہتے اب وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا, درخت تھے پیپل کرتے, لیکن جیسے 4 بجتے تو ہمیں بھیج دیا کرتے سب لوگ. وہ اب باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ سناٹے کی دوپہر میں بھی سناٹا ہوتا ہے, ویرانہ ہوتا ہے, زوال کے بعد کو بھی کہتے ہیں کہ ٹائم پہ ہوتا ہے, بالکل سناٹے کے وقت بھی ہوتے ہیں, پیک ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں سورج جب سر پہ ہو زوال کو, اس وقت بھی کافی رپورٹ ہوئے ہیں اس طرح کے معاملات. بس بات یہ یار آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے اندر سے لمٹ اپنی چیزیں, تو نہ ہی کراس کریں تو بہتر ہے. باقی یہ واقعات ہوئے ہیں تو مقصد شیئر کرنے کا یہ کہ تھوڑا سا اگر احتیاط کریں تو ہم بڑی پریشانی سے بڑی تکالیف سے بچ سکتے ہیں. اس واقعے سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے, چاہے وہ درخت ہو, چاہے وہ کوئی مخلوق ہو, چاہے وہ انسان ہو, اتنا کامیز رویہ جو الفاظ ہے نا وہ نہ وہ تصور میں لائیں, نہ وہ کسی کے لیے کہیں. پہلے دور میں جی پہلے لوگ نا درخت کو کاٹا نہیں کرتے تھے. بہت پہلے وہ اس درخت کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے تھے اور اس درخت کو بہت برا بھلا کہتے تھے, گالیاں دیتے تھے, بہت برا بھلا کہتے تھے. یہ ان کی کچھ دنوں کی روٹین ہوتی تھی. وہ درخت جو ہے جو سالوں سے پھلا پھولا ہوتا تھا وہ آہستہ آہستہ مرجھا جاتا تھا اور مر جاتا تھا. یہ میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں.
کیونکہ وہ جاندار ہے درخت اور اس کے ارد گرد یہ لوگ کیا کرتے تھے پہلے کہ اس کو بڑی بات یعنی کہ انسانی الفاظ اتنے تکلیف دہ ہیں کہ ایک جو اس کی لینگویج بھی نہیں، اس میں بھی ایسا انداز ہے، آپ کے طریقہ نا آپ کا انداز یہ ہوا ہے کہ پہلے کاٹتے، اس پر ہم نے وید میں ایپیسوڈ بھی کی تھی. تو جاندار جی، جاندار چاہے وہ درخت ہے، پودے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جو بھی ہیں جان رکھتے ہیں. تو بس احتیاط جو ہے، وہ کہتے ہیں جب انسان خیال کرنا شروع ہوتا ہے تو سب کا خیال آ جاتا ہے. بس بھولے نا. فی الحال دیجیے اجازت، زندگی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.